کی آیتیں کافی نہ ہوئی، 70 آیتیں جبریل لے کر آتے رہے مباہلے کے میدان میں کہ سنائیے انہیں 70 آیتیں رسول اللہ سناتے رہے، ان کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانے۔ جب رسول سنا چکے آیتیں نہیں مانی تو اب اختتام کی منزل آ گئی۔ آواز ٹھیک ہے تمہیں نہیں ماننا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ٹھیک ہے میدان مقرر کرو، نکلو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اعلان ہو گیا پورے مدینے میں کہ کل مباہلہ ہے۔ آیت کیا آئی ہے؟ ابنانا، نسانا، انفسنا، 3 رشتے۔ قرآن نے 3 رشتے بتائے تھے، محمد 3 ہی رشتے گھر سے لے کر نکلے۔ توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، قرآن نے 3 رشتے بتائے تھے، ابنانا، نسانا، انفسنا۔ ابنانا کی تفسیر حسن حسین بن کر چلے، نسانا کی تفسیر محمد کی اکلوتی بیٹی، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ابنانا 2 بیٹے، نسانا میں وسعت تھی، 4 نہیں 40 بیٹیاں آ سکتی تھی، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا بادو شاہد رکھے آپ کو، نسانا میں وسعت ہے، پھیلاؤ ہے، جمع کا صیغہ ہے، 4 نہیں 40 بیٹیاں آ سکتی تھی لیکن نکلی ایک۔ کیا راز ہے پروردگار تیرا، آخر میں بھی مہر لگا دی کہ محمد کی بس ایک بیٹی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا بادو شاہد رکھے آپ کو، مہر لگا دی کہ اگر اور بیٹیاں تھیں، اچھا چلیے مباہلے میں نہ تھی، پہلی دعوت ذوالعشیرہ ہے، وہاں دکھا دو محمد کی اور بیٹیوں کو، کہیں نہیں، چونکہ تھی ایک۔ تو ابنانا کی تفسیر بن کر حسن حسین، نسانا کی تفسیر بن کر خاتون جنت، انفسنا کی تفسیر بن کر علی۔ نکلے گھر سے، موبائلہ نہیں پڑھنا، بس کسی منزل پر لے کے آنا ہے۔ نکلے، میدان میں پہنچے، انہوں نے پنجتن کو آتے ہوئے دیکھا، مباہلہ نہیں کرنا، جزیہ لیجئے، معاملہ ختم۔ میں نے کہا عیسائیوں اتنی حق دھرمی پہ ابھی تلے ہوئے تھے، 70 آیتیں محمد سناتے رہے، تم تھے کہ ماننے کو تیار نہیں، اور ادھر پنجتن کو دیکھا، ہتھیار ڈال دیا، نہ کچھ کلام ہوا، نہ گفتگو ہوئی، نہ کچھ ہوا، بس دیکھا۔ بڑا غور کیا کہ آخر یہ عیسائیوں نے پنجتن کو، میں نے کہا کیوں نہیں کیا مباہلہ؟ ان کا اگر صحابیوں کو لے کر آتے تو کر لیتے مباہلہ، چونکہ یہ رشتہ دار گھر والوں کو لے کر آئے ہیں، اس لیے مباہلہ نہیں کرنا۔ جب میں نے غور کیا کہ آخر عیسائیوں نے مباہلہ کیوں نہیں کیا پنجتن کو دیکھ کر، چھٹا کوئی نہیں تھا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ترتیب کیا تھی؟ گودی میں حسین، انگلی تھامے ہوئے حسن، اس کے پیچھے خاتون جنت، سب سے آخر میں میرے مولا علی۔ یہ 5 تن، نہ 4 نہ 6، 5 تن۔ معصوم کہتے ہی اسے ہیں جس کے ہر عمل میں کوئی حکمت پوشیدہ ہو۔ توجہ کیجئے کہ یہ 5 تن، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ نکلے، عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب میں نے غور کیا کہ آخر عیسائیوں نے مباہلہ کیوں نہیں کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ عیسائی بھی پنجتن کو مانتے ہیں، تھوڑی توجہ کیجئے گا، عیسائی بھی پنجتن کو مانتے ہیں، عیسائیوں کے یہاں بھی پنجتن ہے،
چونکہ ادھر پنجتن آئے تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، عیسائیوں کے یہاں بھی پنجتن ہے. ان کے پنجتن کون ہیں؟ عمران، مریم، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا. توجہ کیجئے گا خدا کے لیے. عیسائیوں کے پنجتن مریم، مریم کے بابا عمران، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا. یہ پنجتن ہے عیسائیوں کے. عمران، مریم، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا. یہ پنجتن تھے عیسائیوں کے. یعنی ادھر بھی پنجتن، 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 ادھر بھی پنجتن. ادھر کے پنجتن مریم، عمران، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا. ادھر کے پنجتن محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. ادھر کے پنجتن کا رشتہ عمران، عمران کی بیٹی مریم. ادھر کے پنجتن کا رشتہ محمد، محمد کی بیٹی فاطمہ. توجہ کیجئے گا خدا، توجہ کیجئے گا. مولا آباد شاد رکھے گا آپ کو. ادھر کے پنجتن کا رشتہ عمران، عمران کی بیٹی مریم. ادھر کے پنجتن کا رشتہ محمد، محمد کی بیٹی فاطمہ. ادھر کے پنجتن کا رشتہ عمران، عمران کا نواسہ عیسیٰ. ادھر کے پنجتن کا رشتہ محمد، محمد کے نواسے حسنین. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ادھر بھی رشتے، ادھر بھی رشتے. ادھر بھی 4 مرد 1 خاتون، ادھر بھی 4 مرد 1 خاتون. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ادھر بھی 4 مرد 1 خاتون، ادھر بھی 4 مرد 1 خاتون. ادھر بھی بطول، ادھر بھی بطول، ادھر بھی بطول، ادھر بھی بطول. ادھر بطول ہے بغیر شوہر کے، ادھر بطول ہے شوہر کے ہوتے ہوئے. توجہ ہے نہیں ہے آپ کی؟ ادھر بھی رشتے، ادھر بھی رشتے. ان میں بھی ایک ایسا جس پہ خدائی کا دھوکہ، ان میں بھی ایک ایسا جس پہ خدائی کا دھوکہ. ادھر والوں کو عیسیٰ پہ خدا ہونے کا خطرہ ہوا، ادھر والوں کو علی کے خدا ہونے کا خطرہ ہوا. جنہوں نے عیسیٰ کو خدا مانا وہ نصارہ ہو گئے، جنہوں نے علی کو خدا مانا وہ نصیری ہو گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا آباد و شاد رکھے آپ کو، مولا آباد و شاد رکھے آپ کے. جنہوں نے عیسیٰ کو خدا مانا وہ نصارہ ہو گئے، جنہوں نے علی کو خدا مانا وہ نصیری ہو گئے. اس کا بھی ایک بیٹا غائب، اس کا بھی ایک بیٹا غائب. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اس کا بھی ایک بیٹا غائب مریم کا، اس کا بھی ایک بیٹا غائب عیسیٰ، اس کا بھی ایک بیٹا غائب قائم، اس کا بیٹا عرش پہ غائب، اس کا بیٹا فرش پہ غائب، اس کا عیسیٰ پردے میں، اس کا مہدی پردے میں. اور جب زمانہ بدلے گا تو دونوں آئیں گے. اس کا بھی بیٹا آئے گا، اس کا بھی بیٹا آئے گا، اس کا بھی بیٹا آئے گا، اس کا بھی بیٹا آئے گا. لیکن فرق ہوگا، اس کا بیٹا پڑھے گا، اس کا بیٹا پڑھائے گا. اس کا بھی ایک بیٹا غائب، اس کا بھی ایک بیٹا پردے میں. اور جب زمانہ بدلے گا تو دونوں آئیں گے. اس کا بھی بیٹا آئے گا، اس کا بھی بیٹا آئے گا. لیکن اس کا بیٹا پڑھے گا، اس کا بیٹا پڑھائے گا، اس کا بیٹا پڑھے گا، اس کا بیٹا پڑھائے گا، اس کا بیٹا مؤذن ہوگا، اس کا بیٹا امام ہوگا. بازار گرامی گفتگو سمٹ رہی ہے. موبائلہ نہیں کیا انہوں نے؟ جزیہ لیجئے، معاملہ ختم کر دیجئے. حالانکہ آیت آئی تھی کہ سچے جھوٹے پر لعنت کریں گے. مباہلے میں عیسائیوں نے لعنت لینے سے منع کر دیا کہ ہم پنجتن کے مقابلے پر نہیں آئیں گے. تو نتیجہ کیا نکلا مباہلے کا؟ عیسائیوں کا ہتھیار ڈالنے سے نتیجہ کیا نکلا؟ آیت کیا آئی تھی؟
ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جھوٹوں پر سچے کی لعنت ہو۔ تو عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے، یہ مان لیا کہ یہ سچے ہیں۔ سچا کون ہے؟ محمد۔ سچا کون ہے؟ علی۔ سچا کون ہے؟ فاطمہ۔ سچا کون ہے؟ حسن۔ سچا کون ہے؟ حسین۔ مقصد مباہلے کا کیا تھا؟ سچوں کی لعنت جھوٹے پر۔ عیسائی چپ ہو گئے، مباہلے میں مہر لگ گئی کہ یہ 5 سچے ہیں۔ اب جس بھی زمانے میں جو بھی ان 5 کے سامنے آئے گا، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا آباد و شاد رکھے گا آپ کو۔ اب جو بھی جس بھی زمانے میں ان 5 کے سامنے مد مقابل آئے گا، مباہلے کی رو سے وہ جھوٹا ہے اور اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ یعنی جو علی کے مقابلے میں آئے اس پہ لعنت، جو محمد کے مقابلے میں آئے اس پہ لعنت، جو فاطمہ کے مقابلے میں آئے اس پہ لعنت، جو حسن کے مقابلے پہ آئے اس پہ لعنت، جو حسین کے مقابلے پہ آئے اس پہ لعنت۔